کمانڈر شاہین کی آنکھ کھلی تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر انہیں پرتکلف کھانا دیا گیا اور اکرام بھائی نے بتایا کہ رات کو کسی وقت یہاں کے ایریا کمانڈر ابراہیم صاحب ان سے ملنے آئیں گے۔ اب انہیں بے چینی سے حافظ ابراہیم صاحب کا انتظار تھا، کیونکہ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک ان کے ساتھ کام نہیں کیا تھا، اس لیے وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن عشاء کے بعد جب ابراہیم صاحب تشریف لائے تو کمانڈر شاہین نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ 3 سال پہلے فیضان بھائی کے نام سے مقبوضہ کشمیر میں جہاد کر چکے تھے۔ دونوں جذباتی انداز میں ان سے بغلگیر ہو گئے۔ کمانڈر ابراہیم نے رات گئے ان سے مشاورت کی اور تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے بعد کہا کہ لشکر جرار کے کمانڈر عابد کاشمیری کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ حالات بدترین ہو گئے ہیں اور پاکستان میں تمام ہمارے ساتھی یا تو گرفتار ہو چکے ہیں یا پھر زیر زمین چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کمانڈر صاحب کے ساتھی آخری رابطے میں ایک اہم منصوبہ طے پایا تھا اور مجلس شورا نے طے کیا تھا کہ مجاہدین کا مورال بلند کرنے کے لیے اور بھارتی حکومت کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ مجاہدین امریکہ سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں، بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کیا جائے اور وہ اپنے کمانڈر کے اس حکم پر عمل ضرور کریں۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھیوں کے پاس انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ وہ تو خود زخم خوردہ تھے اور جانے کب سے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً کمانڈر ابراہیم کی ہاں میں ہاں ملائی اور کمانڈر ابراہیم نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں اب تک کیا تیاریاں کر رکھی ہیں۔ مقامی تنظیم کا ہوم ورک شاندار تھا۔ کمانڈر شاہین ان کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی منصوبہ بندی اور ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ اش کر اٹھے۔ کمانڈر ابراہیم نے انہیں بتایا کہ یہ ساری منصوبہ بندی ان کے اس ساتھی کی قربانیوں کی مرہون منت ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک معمولی سی جاب کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اس آپریشن میں اپنی جان داؤ پر لگا کر عملی شمولیت اختیار کی تھی۔ 3 روز تک وہ اسی ٹھکانے پر محفوظ رہے۔ چوتھے دن انہوں نے اپنے سفر کا دلی کی طرف آغاز کیا۔ یہ سفر انہیں 2 گروپوں کی صورت میں کروایا گیا تھا اور مجاہدین پیسنجر ٹرینوں سے چھوٹے چھوٹے سفر طے کرتے دلی پہنچے تھے۔ 2 دن بعد وہ دلی میں اپنے ٹھکانے پر اکٹھے ہو گئے۔ اگلے روز پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ اس محفوظ ٹھکانے پر کمانڈر ابراہیم نے انہیں ہتھیار اور بارود پہنچا دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ کس طرح حملہ کرنا ہے۔ اس روز کمانڈر ابراہیم اور کمانڈر شاہین نے ریکی کر کے صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کے ساتھی نے انہیں ساری بلڈنگ کا معائنہ کروا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد انہیں کس راستے سے راہ فرار اختیار کرنی ہے، کس راستے پر سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے اور کس پر کم۔ شام کے بعد جب دونوں اپنے ٹھکانوں پر پہنچے تو انہیں یقین تھا کہ یہ حملہ کامیاب رہے گا اور وہ ضرور مطلوبہ نتائج حاصل کر کے رہیں گے۔ اگلے روز دن کے 10 بجے انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ کمانڈر ابراہیم کی طرف سے مہیا کردہ بھارتی پیرا ملٹری فورس کی وردیاں انہوں نے پہن لی، اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور ان کے 2 گروپ بن گئے۔ کمانڈر شاہین اور ان کے 3 ساتھی ایک گروپ میں، جبکہ کمانڈر ابراہیم گاڑی کے ڈرائیور کے روپ میں ان کے ساتھ تھے۔ اس گروپ نے مین گیٹ کی طرف سے حملہ کرنا تھا، جبکہ دوسرے گروپ میں، جس کی کمائی اکرام بھائی کر رہے تھے، مخالف سمت سے حملہ آور ہونا تھا۔ نوافل اور دعا سے فارغ ہو کر اکرام بھائی اور ان کے ساتھی ایک گاڑی میں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کی روانگی کے 5 منٹ بعد دوسری گاڑی میں دوسرا گروپ چل دیا۔ ابراہیم گاڑی چلا رہے تھے۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھی اپنی گنیں حملے کی پوزیشن میں کیے چوکس بیٹھے تھے۔ گاڑی پارلیمنٹ بلڈنگ کے مین گیٹ پر پہنچ گئی۔ سیکیورٹی والے شاید اندھے ہو گئے تھے، انہوں نے گاڑی دیکھتے ہی بیریئر اٹھا دیا۔ کمانڈر ابراہیم نے گردن گھما کر مسکراتے ہوئے کمانڈر شاہین اور ساتھیوں کی طرف دیکھا، جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تائید غیبی قرار دیا۔ منصوبے کے مطابق پارلیمنٹ بلڈنگ کی مین انٹرنس کے سامنے انہوں نے بریک لگائی تو وین میں سوار کمانڈر شاہین اور ان کے 3 ساتھی کود کر باہر آ گئے اور کمانڈر ابراہیم گاڑی کو تیزی سے نکال کر بلڈنگ کی دوسری سمت لے گیا۔ کمانڈر شاہین اور ان کے 3 ساتھیوں نے فوراً اپنے ہاتھوں میں پہلے سے تیار کردہ ہینڈ گرینیڈ قریباً 15 گز کے فاصلے پر موجود سیکیورٹی والوں پر پھینک دیے۔ اس ناگہانی مصیبت کے لیے وہ کب تیار تھے؟ چاروں کے پرخچے اڑ گئے، لیکن اس حملے کے ساتھ ہی حفاظت کے لیے موجود پیرا ملٹری فورسز کے جوان چوکس ہو گئے اور ان کے ساتھ مجاہدین کی ٹھن گئی۔ کمانڈر شاہین اور ان کے ساتھی بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسری طرف بالکل خاموشی طاری تھی۔ مقامی ساتھیوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمانڈر ابراہیم، جس نے بارود سے دھماکہ کرنا تھا، گاڑی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ ان کے پاس موجود گولیاں ختم ہو رہی تھیں اور دوسری طرف بھارتی فورسز کی تعداد اور فائرنگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ کمانڈر صاحب، ایک ساتھی نے چلا کر شاید کمانڈر شاہین کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ کمانڈر شاہین بہرحال مومن تھا، جسے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا تھا۔ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ دھوکا ہو گیا ہے ساتھیوں، انہوں نے چلا کر کہا۔ کیا حکم ہے کمانڈر؟ دوسرے ساتھی نے دریافت کیا۔
زندہ گرفتاری نہ دینا۔ کمانڈر شاہین نے زندگی کا آخری حکم جاری کیا اور مجاہدین تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر شہادت گاہ الفت میں کود پڑے۔ وہ فائرنگ کرتے سیدھے اسی سمت بڑھ رہے تھے جدھر سے بھارتی بلیک کمانڈوز نے ان پر حملہ کیا تھا۔ ان کے جارحانہ انداز نے ایک مرتبہ تو دشمن پر کپ کپی طاری کر دی۔ پہلے ہی حملے میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے اللہ کے ان شیروں نے 6-7 بلیک کمانڈوز کو چاٹ لیا۔ پھر ایک ایک کر کے وہ حق بندگی ادا کرتے گئے۔ سب سے پہلے کمانڈر شاہین نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے باقی ساتھیوں نے شہید کمانڈر کے جسد خاکی کے گرد لیٹ کر پوزیشنیں سنبھال لی، لیکن بمشکل 4 منٹ بعد وہ بھی راہی ملک عدم ہوئے۔ چاروں شہادت پاتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے، لیکن بھارتی فوجیوں نے سب سے پہلے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کی لاشوں کی نمائش لگا دی۔ پارلیمنٹ کے اس اہم اجلاس کی کوریج کے لیے بھارتی اور بین الاقوامی پریس کے کیمرہ مین یہاں پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے اس اہم واقعے کی ایک ایک تفصیل کو سیلولائٹ کے فیتے پر منتقل کر لیا تھا۔ چند منٹ بعد بھارتی وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور ہر قابل ذکر حکومتی نمائندہ دنیا بھر کو چیخ چیخ کر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر دہائی دے رہا تھا۔ بھارتی حکومت نے اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی ایجنسی ISI پر عائد کی تھی اور بھارتی وزیر اعظم نے اسے بھارت کی خود مختاری، جمہوریت اور سالمیت پر حملہ قرار دے دیا تھا اور ساری دنیا سے اپیل کی تھی کہ وہ پاکستان سے سفارتی تعلقات توڑ لے۔ بھارتی الیکٹرانک میڈیا نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اپنے معمول کے پروگرام روک کر وہ لوگ مسلسل پارلیمنٹ پر پاکستانی دہشت گردوں کے حملے کا راگ الاپ رہے تھے۔ چاروں شہیدوں کی لاشیں قطار میں سجائی ہوئی تھیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے چاروں کے پاکستانی شناختی کارڈ، ان کے نمبر، گھروں کے ایڈریس اور تصاویر جاری کر دی گئی تھی۔ کمانڈر شاہین کی شخصیت ایسی نہیں تھی جسے کوئی پہچاننے سے انکار کرتا۔ حکومتی اہلکاروں نے فضا ایسی جذباتی بنا دی تھی کہ فی الوقت وہاں موجود عالمی پریس کی ساری ہمدردیاں بھارت کے ساتھ تھیں۔ دنیا بھر کی حکومتوں کی طرف سے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بھارتی جمہوریت پر حملہ قرار دیا جا رہا تھا اور حملہ آوروں کی سخت زبان میں مذمت کی جا رہی تھی۔ امریکہ، لندن اور دوسرے قابل ذکر یورپی ممالک میں بھارتی سفارتکاروں نے پاؤں سر پر رکھ لیے تھے۔ وہ ہر قابل ذکر شخصیت کے پاس خود بھاگ بھاگ کر جاتے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دے کر پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے۔ بھارتی صدر نے اپنے ہنگامی خطاب میں اس واقعے کو پاکستان کی طرف سے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا اور امریکہ سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے۔ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا، جنہیں بمشکل پولیس نے روکا۔ اس کے باوجود درجنوں پتھر ہائی کمیشن کی عمارت میں گرے۔ امریکہ، کینیڈا، لندن، فرانس اور جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے اور مراکز کے باہر بھارتی باشندوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ غرض ہر وہ ممکن ذریعہ جس سے پاکستان کے خلاف عالمی فضا کو مسموم کیا جا سکتا تھا اختیار کیا گیا اور بھارتی وزیر دفاع نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بھارتی افواج کو فوراً بین الاقوامی سرحدوں پر مورچے سنبھالنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اگلے روز شام تک بھارتی فوجیں ریڈ الرٹ پر آ گئی تھی۔ بھارتی فضائیہ کے جہازوں نے پاکستانی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اڑانیں بھرنی شروع کر دی تھیں، جبکہ بھارتی نیوی کے جہاز جارحانہ انداز اپناتے ہوئے پاکستانی سمندری ساحل سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہو رہے تھے۔ را کے ہیڈ کوارٹر میں پارلیمنٹ پر حملے کی براہ راست فلم دکھائی جا رہی تھی۔ DG ڈائریکشن آپریشن، ڈائریکٹر CI اور پاکستانی ڈیسک کے انچارج دوسرے افسران کے ساتھ بیٹھے اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے بغلیں بجا رہے تھے۔ ویلڈن تیواری، ویلڈن۔ DG نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن تیواری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفی سے کہا۔ اس آپریشن کا انچارج تیواری تھا، جس نے کمال ہوشیاری سے سارا آپریشن پلان کیا اور اپنے انتہائی قابل اعتماد آفیسر ورما ملک یعنی ابراہیم کے ذریعے اسے کامیابی سے انجام دیا۔ اس آپریشن کی پلاننگ جب تیواری نے افسران کے سامنے پیش کی تو اس پر کئی طرح کے اعتراضات لگائے گئے تھے۔ ڈائریکٹر CI نے تو اسے ناقابل عمل قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ آپریشن کشمیر اسمبلی کا انجام دیکھ چکے تھے، لیکن تیواری اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اس نے وزیر داخلہ جانکی داس سے اپنی عزیز داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے براہ راست رسائی حاصل کر لی تھی اور وزیر داخلہ نے براہ راست DG کو حکم دیا تھا کہ اس آپریشن کی اجازت دی جائے۔ تیواری نے اس کا نام ہی آپریشن وجے رکھا تھا اور اس نے وجے حاصل کر لی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی اب منہ چھپاتے پھرتے تھے اور DG نے اسکاچ کی بوتل کھولتے ہوئے جب جام فتح لنڈایا تو سب سے پہلے اس کا جام تیواری کے جام سے ہی ٹکرایا۔ واہ تیواری، دل خوش کر دیا تو نے۔ اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے تیواری سے کہا، سر ہمارے تو ہاتھ بندھے ہیں ورنہ انہیں تگنی کا ناچ نچا دوں۔ تیواری نے بڑا سا گھونٹ حلق میں انڈیل کر زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا،
डायरेक्टर ऑपरेशन जिसने खुद अपने डिप्टी के इसी ऑपरेशन की मुखालिफत की थी, खिसियाना होकर एक तरफ खड़ा हो गया। देखता हूँ उन्हें क्या जवाब देते हैं। तिवारी ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखकर कहा, सर तिवारी साहब ने ऐसा कट लगाया है कि अभी महीनों जख्म इससे रिश्ता रहेगा। तिवारी के असिस्टेंट ने अपने साहब की चमचागिरी करते हुए कहा, ये बात तो है भाई। डीजी ने कहा लगाया, एक मर्तबा तो उन्होंने वाकई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को सरप्राइज दे दिया था। ऐसा जबरदस्त मंसूबा तैयार करके इस पर अमल दरामद करवाना, और वो भी इतनी कामयाबी से कि किसी मरहले पर दुश्मन को शक न गुजरे, कोई मामूली बात नहीं थी। भारतीय हुकूमत की तरफ से बार बार हमलावरों के नाम और एड्रेस जारी किए जा रहे थे। ये सब वो तफसीलात थीं जो गिरफ्तारी पर अफगानिस्तान में मरने वालों से FBI ने हासिल की थी और भारत के वफादार पंजशेरी वजीर ने भारतीय इंटेलिजेंस को पहुंचाई थी। इन मालूमात को झुटलाना पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। रॉ ने बड़ा गहरा जख्म लगाया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।